رب کائنات نے قرآن مقدس کی پہلی ہی سورت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اے مومنو جب دعا مانگنا ہو تو اس طرح سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ ظاہر سی بات ہے سیدھا راستہ کس کا ہے؟ آج دنیا میں ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس راستے پر وہ گامزن ہے، جس طریقے پر وہ چل رہا ہے، جس راہ پر وہ چل رہا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اسی کا سیدھا راستہ ہے۔ کوئی مسلمان ہے الحمدللہ وہ یہ کہتا ہے ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں، غیر مسلم ہے وہ یہ سوچتا اور کہتا ہے، اس کا یقین یہ ہے کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسائی ہے، یہودی ہے، اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، ملحد ہے، بے دین ہے، بددین ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں صرف اور صرف اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کام کرنے کے لیے، اور پھر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان کے اقوال بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ سیدھا ہے، اور قرآن مقدس نے ان کے قول کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو زمانہ زندگی دیتا ہے اور زمانہ ہی ہمیں موت دیتا ہے، جب تک ہم زندہ نہیں تھے کچھ نہیں تھا، جیسے ہی ہمیں زندگی ملی سب کچھ ہو گیا، اور ایک وقت وہ آئے گا ہم مر جائیں گے، مر گئے ہو گیا۔ ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کا اپنا طریقہ ہے، ان کی اپنی فکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے طریقہ تو کوئی ایک ہی سے ہی ہو سکتا ہے، مذہبی طریقہ یا غیر مذہبی طریقہ۔ ہم یہ کہتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ ہمارا طریقہ، ہمارا راستہ سیدھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس نازل فرمایا، قرآن مقدس کی آیات بینات کے ضمن میں ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، آج نہیں بلکہ قیامت تک یہ فیصلہ کیا جاتا رہے گا، اور قرآن مقدس ہم کو دعوت فکر دیتا رہے گا۔ اگر تمہیں کسی بھی مسئلے میں خلجان کا شکار ہو گیا ہو، اگر تم کسی مسئلے میں خلجان کا شکار ہو گئے ہو تو پھر یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مقدس کے دامن میں آ جاؤ، ہر مسئلے کا تمہیں جواب ہے۔ ہم نے کہا اے قرآن یہ بتا کہ کہیں آج مسلمان بھی، ہندو بھی، غیر مسلم بھی، اور یہاں تک کہ عیسائی، یہودی اور بے دین بھی یہ کہتا ہے کہ اس کا طریقہ بہتر ہے، اس کی راہ جو بھی راہ وہ اختیار کیا ہوا وہ بہتر ہے، قرآن تو بتا دے اس کا راستہ اچھا ہے، اس کا طریقہ اچھا ہے۔ تو قرآن مقدس میں رب کائنات نے پہلی ہی سورت میں ارشاد فرمایا، اے مومنو جب تم دعا کرو تو تمہاری پہلی دعا یہ ہونی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھے راستے پر گامزن فرما دے۔ سیدھا راستہ ہے کس کا؟ فرمایا گیا سیدھا راستہ ان کا ہے جن کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، جن کے اوپر اپنے رحمتوں اور اپنی نوازشوں کی بارشیں برسائی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرم اور نوازشوں کی بارشیں برسائی ہے، ان کا سیدھا راستہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے میں تو پھر ہر یہ کہنے لگے گا کہ ہم پہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے، دیکھ لو طاقت ہمارے پاس ہے، دیکھ لو ثروت ہمارے پاس ہے، دیکھ لو مال ہمارے پاس ہے، دیکھ لو جلال ہمارے پاس ہے، دیکھ لو اقتدار ہمارے پاس ہے، دیکھ لو حکومت ہمارے پاس ہے۔ ہم اگر کہہ دیں تو پھر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے، ہم اگر آواز لگا دیں تو مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتار لیا جاتا ہے، ہماری آواز کو مانا جاتا ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے، ان کا کہنا ہم یہ کہیں گے کہ ہم زیادہ پاورفل ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہے، ہمارے اوپر گاڈ کی بلیسنگ ہے۔ لیکن قربان جائے رب کائنات نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا اور ارشاد فرمایا ایسے میں تو ہر ایک یہی کہے گا کہ اس کے اوپر اللہ کا انعام ہے، مسلمان کہے گا مسلمان کے اوپر اللہ کا انعام ہے، کافر کہے گا کافر کے اوپر اس کے اپنے رب، اس کے مالک کی، جس کو وہ مالک مانتا ہے اس کا انعام ہے، جس کو وہ خالق تسلیم کرتا ہے اس کا ایمان ہے، اور اس کو یہ مانتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا اکرام ہے، انعام ہے۔ یہودی کہے گا میرے اوپر میرے معبود کا انعام ہے،
عیسائی کہے گا ہمارے گاڈ عیسیٰ ہیں، ان کا انعام میرے اوپر ہے۔ رب کائنات نے یہ فیصلہ بھی کر دیا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے ان کا بھی تذکرہ قرآن مقدس میں فرما دیا گیا، ارشاد فرمایا گیا وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے وہ کون ہے؟ فرمایا گیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے وہ صدیقین کی جماعت ہے، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے وہ شہداء کرام کی جماعت ہے، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ اب اگر آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کر لیں تو پھر آپ پائیں گے نبی کسی غیر قوم میں نہیں ملے گا، ولی کسی غیر قوم میں نہیں ملے گا، شہید دنیاوی اعتبار سے کوئی کسی بھی کو کہہ دے، لیکن شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہ شہید کہیں اور نہیں ملے گا، وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر ملے گا۔ صدیق کہیں آپ کو کسی اور فرقے جماعت کے کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں صدیق دیکھنا ہے تو پھر رسول پاک کی بارگاہ پر، رسول پاک کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا، تب جا کے تمہیں پتہ چلے گا کہ سب سے بڑے صدیق ہمارے آقا ہے، اور ان کے سب سے میں رب کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق کو تمام صدیقوں کا امام بنایا۔ یہیں سے یہ عقدہ حل ہو جائے گا، یہیں سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ لوگ کہنے والے بہت ہیں، دعوے دار بہت ہیں کہ ہم سچی راہ پر ہیں، ہم سچی راہ پر ہیں اور ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہے، لیکن اللہ نے معاملے کو صاف کر دیا، انعام انبیاء کرام کے اوپر ہے، انعام صدیقین کے اوپر ہے، انعام شہداء کرام کے اوپر ہے، انعام صالحین کے اوپر ہے۔ یہ صالحین کون ہیں؟ یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ یہ صالحین کون ہیں؟ اگر آپ اور اچھے سے سمجھنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صالحین کی جماعت ہے حضرت مخدوم ماہری آپ کو نظر آئیں گے۔ صالحین کون ہے؟ صالحین کی جماعت میں حضرت بہاؤالدین نقشبندی آپ کو نظر آئیں گے۔ صالحین کون ہے؟ صالحین کی جماعت میں آپ کے شہر ممبئی کو محفوظ رکھنے والی شخصیت حضرت حاجی علی کی ذات ہے۔ حضرت حاجی علی شاہ علیہ رضوان سنی شخصیت کا نام ہے، کسی غیر شخصیت کا نام نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، لوگ ہر عقیدے اور ہر مذہب کے لوگ جا کر وہاں سے فیض پاتے ہیں، یہ تو ان کی نوازشیں ہیں کہ غیروں کو بھی نوازتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ حضرت حاجی علی شاہ علیہ رضوان کی شخصیت سنیت کے دائرے میں آتی ہے، بہاؤالدین نقشبندی علیہ رضوان کی ذات سنیت کے دائرے میں آتی ہے، حضرت مخدوم ماہری علیہ رضوان کی ذات سنیت کے زمرے میں آتی ہے۔ جب سنیت کے زمرے میں آتی ہے اور ان کے اوپر اولیاء کرام کے اوپر اللہ کا انعام ہے تو پتہ یہ چلا کہ جس ذات کے اوپر اور جس مذہب کے اوپر انعام ہے اس مذہب کے اندر اولیاء کرام ہوں گے، شہداء کرام ہوں گے، نبیوں کی ذات ہوگی، صدیقین کی ذات ہوگی، اور یہ ذاتیں یہ تمام شخصیتیں کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی، کسی اور جماعت میں نہیں ملے گی۔ اگر یہ ملے گی تو صرف اور صرف مذہب اسلام میں نہیں ملے گی، اور مذہب اسلام میں بھی بہت سارے فرقے لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ مجھے کہنے نہ دیا جائے یہ تمام کی تمام شخصیتیں اگر کہیں ملے گی تو وہ صرف اور صرف اہل سنت کی جماعت کے اندر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے شہداء اسلام کی ذات بڑی نرالی ہوتی ہے۔ یار اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہاں ذرا سا انگلی کٹ جائے تو پھر آدمی آگ ببولا ہو جاتا ہے، آدمی طرح طرح کی شکایتیں کرتا نظر آتا ہے، لیکن یہاں دوسرا بندہ ہے جو اپنی پوری جان، اپنی پوری متاع حیات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر انعام کے طور پر اسے ایسی زندگی عطا فرما دیتا ہے، ایسی زندگی عطا فرما دیتا ہے کہ پھر ان کو کوئی نہ تو مردہ کہہ سکتا ہے، ارے کہنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کو مردہ سوچنا بھی اسلام نے غلط قرار دیا ہے۔ اب وہ زندہ ہو گئے، ایسے زندہ ہو گئے، ایسے زندہ ہو گئے کہ ہم ان کی زندگی کا اگرچہ شعور نہیں رکھتے ہیں لیکن رب کائنات کو ان کو حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اور وہی ٹاپک آج بھی ہے کہ ان کی ذات اور ان کی شخصیت میں بہت سارے اثرات وہ ہیں
جو ان کے والد سے منتقل ہو کر آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے والد گرامی ہیں مولائے کائنات حضرت علی المصطفیٰ علی المرتضیٰ مولائے کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شخصیت کا کیا کہنا، جن کے علم کا کیا کہنا، جن کے تقویٰ کا کیا کہنا، جن کی طہارت کا کیا کہنا، جن کی بہادری کا کیا کہنا، جن کی شجاعت کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی زندگی میں اپنا بھائی قرار دیا ہو، اپنے مواخات کے موقع پر جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، حضرت علی بچ گئے، وہ کسی کے بھائی نہ بن پائے۔ حضرت علی نے رو کر حضور سے کہا، حضور جتنے بھی لوگ مدینے میں آئے تھے آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، جاؤ تم دونوں آپس میں بھائی، تم دونوں آپس میں بھائی، تم دونوں آپس میں بھائی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو مکے میں چھوڑا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو کر مدینے آ گئے تھے، ان کے بھائی کافر تھے، مکے میں موجود تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، صحیح بات ہے، تمہارا خونی رشتہ تمہارے بھائی سے ہے، لیکن میں تمہارے سامنے ایک ایمانی رشتے والا بھائی بنا دیتا ہوں۔ وہ ایمانی رشتے والا بھائی جب بنا دیا گیا تو پھر حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے بھائی کا اتنا خیال رکھا کہ اگر ان کے پاس مال 2 حصوں میں تھا تو ان 2 حصوں کو تقسیم کر کے آدھا مال اپنے بھائی کو دے دیا، آدھا مال اپنے پاس رکھ دیا۔ ایسی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا وفی الآخرہ، اے علی دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ کو اپنا بھائی کہہ سکے۔ جو بھی نبی ہوتا ہے اپنی قوم کا سربراہ ہوتا ہے اور قوم کے لیے اپنے والد کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن اے علی چلو میں تم کو اپنا بھائی کہتا ہوں، دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ مولائے کائنات والد گرامی ہیں سیدنا علی امام حسن اور امام حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد گرامی ہیں۔ ان کی شخصیت کا اثر حضرت علی کی شخصیت کا اثر حضرت امام حسین کی ذات میں آپ کو میں نے دکھایا تھا۔ اب ذرا سا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا اثر حضرت سیدنا امام حسین کی ذات میں دیکھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کی چہیتی بیٹی ہے، حضور کی چہیتی بیٹی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ذرا سا تاریخ کا یہ حصہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بچے ہیں، بہت سارے ہمارے عزیز ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، نابلد ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں اور ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے۔ یہاں یہ قصہ بھی آپ کے سامنے حل کرتا چلوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 بیٹیاں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی 3 بیٹے ہیں۔ فاطمہ کے 3 بیٹے ہیں۔ وہ جو 3 بیٹے حضرت علی سے ہوئے ہیں ان کا نام آپ سن لیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں ان کا بھی آپ نام سن لیں، اور یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں تاکہ انشاءاللہ ضرورت وقت آپ کے کام آئے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، کوئی بتائے گا نام؟ کوئی بتائے گا؟ مجھے یاد آ رہا میں نے رمضان میں یہ نام بتلایا تھا، کوئی بتائے گا؟ اللہ، ابراہیم، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، قاسم، عبداللہ۔ کچھ اختلافات بھی ہیں نام میں، لیکن یہ آپ یاد رکھیں حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، ٹھیک ہے، کچھ اختلاف کے ساتھ۔ البتہ یہاں پر ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس کو آپ توجہ سے سنیں، وہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ آج ایک جماعت ہم مسلمانوں کے اندر کی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا حق چھینا گیا۔ توجہ رکھیں آپ، وہ یہ کہتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا جان، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا جان
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج سیدنا علی المرتضیٰ مولائے کائنات، یا یوں کہہ لیجیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کا حق چھین لیا گیا تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، حق کیا تھا؟ حق کیا تھا؟ یہ توجہ دیں گے۔ یہ جماعت چاہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد رسول پاک کی ملکیت میں ایک باغ آتا تھا جس باغ کا نام فدق تھا۔ اس باغ فدق کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبضے میں لے کر اسلام کے دامن میں ڈال دیا، اور وہ باغ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو نہ دیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا رسول پاک میرے والد گرامی کے حق میں، ان کی ملکیت میں یہ باغ تھا، یہ باغ مجھے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک اے فاطمہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کرام جو کچھ بھی چھوڑ کر جائیں وہ ان کی وراثت کے سلسلے میں، وراثت کے باب میں ان کے خاندان میں تقسیم نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام کا حق ہو جاتا ہے، وہ اسلام کا حق ہو جاتا ہے، یہ بیت المال میں جائے گا اور یہ بیت المال کا سربراہ ہوگا، جس اعتبار سے چاہے گا اس کو تقسیم کرے گا، لیکن وہ کسی شخص کی ملکیت نہیں بنے گا۔ کہنے والے یہ کہتے رہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا حق مارا ہے، لیکن اب آپ اس طرف توجہ دیجئے گا، سیدنا علی المرتضیٰ مولائے کائنات کے کئی صاحبزادے ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی چند صاحبزادے، حضرت امام حسن، امام محسن اور حضرت امام حسین، اور 4 صاحبزادیاں، وہی نام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کا نام ہے، بعینی ہی وہی نام، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ، وہی نام حضرت فاطمہ کی لخت جگروں کا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آپ دیکھیں، جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ مولائے کائنات نے اور دوسری شادیاں کی، اور ان کو جب تک حضرت فاطمہ تھی ان کے نکاح میں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ مولائے کائنات نے دوسری شادیاں بھی کی، اور جب شادیاں کی تو آپ کو حیرت ہوگی، کہنے والے تو یہ کہتے ہیں حضرت علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں ٹکراؤ تھا، ان کے درمیان اختلاف تھا۔ یار جس کو اختلاف ہوتا ہے وہ اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن آپ قربان جائیں گے، تاریخ کا یہ حصہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے آپ کی کیسی محبت کی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے، اور اسی طرح سے حضرت علی سیدنا ابو بکر صدیق سے کیسی محبت کیا کرتے ہیں۔ تاریخ کا یہ حصہ ملاحظہ کریں، حضرت علی المرتضیٰ مولائے کائنات کے یہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے، امام حسن، امام حسین اور محسن کے بعد 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ مولائے کائنات نے ایک کا نام ابو بکر رکھا۔ یار بتاؤ تو صحیح، اگر حضرت علی کو سیدنا ابو بکر صدیق سے کوئی بھی اختلاف ہوتا، کوئی بھی تشن ہوتا، تو پھر کیا وہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر صدیق رکھتے؟ بتائیے تو صحیح، آج اتنے بڑے مجمع میں ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یزید سے محبت کرتا ہو؟ جب یزید کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا ملعون تھا، بڑا مردود تھا، نبی کے نواسوں کو مارنے والا تھا، قاتل تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم سے اس کا اتنا بڑا اختلاف ہے تو کیا ہم اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ سکتے ہیں؟ یزید رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ اور اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے بتایا جائے، کیا حضرت علی کو اگر سیدنا ابو بکر صدیق سے اختلاف ہوتا تو کیا اپنے بیٹے کا نام وہ ابو بکر صدیق رکھتے؟ نہیں رکھتے۔ لیکن قربان جائے، حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا،
तीसरे बेटे का नाम उस्मान रखा। ये बतला दिया, ऐ लोगों, तुम तो ये कहते हो कि अली का इख्तिलाफ है उन सहाबा से, लेकिन मेरी जात को देख लो, मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं तो उनके नाम को जिंदा करना चाहता हूँ, और उसी के नाम को जिंदा करना हो तो उसके नाम पर नाम रख दिया जाता है। मैं भी नाम रखता हूँ ताकि इनके नाम को जिंदगी अता कर। आज भी ऐसा होता है हमारे घर में, आपके घर में, आपके दादा मिसाल के तौर पर कोई नाम रहा होगा। जब आपके यहाँ पोता पैदा होता है तो आप कहते हैं हमारे दादा का नाम फला था। मिसाल के तौर पर हमारे परदादा का नाम यूसुफ है, मोहम्मद यूसुफ। हमारे परदादा का नाम मोहम्मद यूसुफ। जब हमारे घर में, हमारे खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ तो हमारे घर खानदान के लोगों ने उसका भी नाम मोहम्मद यूसुफ रखा। क्यों रखा? कहा हमारे परदादा का नाम यूसुफ था, उनके नाम को हम जिंदा करना चाहते हैं ताकि इसी तरह से इस नाम को जिंदगी मिलती रही। और जब हम हजरत यूसुफ को याद करें तो फिर हजरत यूसुफ के साथ अपने परदादा को भी याद करें, परदादा के साथ जब अपने इस बच्चे को देखें तो हम अपने परदादा के लिए दुआएं करते हैं। पता ये चला किसी का नाम रखा जाता है तो रखने की एक बड़ी वजह ये होती है कि हम उसके नाम को जिंदा करें और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। यार अगर हज़रत अली को इन तमाम असहाबे सलासा से, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से, सैयदना उमर फारूक से, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन से अगर मोहब्बत न होती तो फिर हज़रत अली इनके नाम पर अपने बेटों का नाम क्यों रखते? नाम रखना ही बतला रहा है कि हज़रत अली इन तमाम सहाबा से मोहब्बत करते थे। अब अगर कोई ये कहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली से इन तीनों की बगावत थी तो हम ये मानेंगे कि उसके पास या तो तारीख का सही हिस्सा नहीं पहुंचा है या तो वो फिर तारीख को मस्त करने की कोशिश करता है और अपने एतबार से अपनी तारीख को मुतय्यन करने की कोशिश करता है। वरना इन असहाब का तो हाल ये है कि अगर सुबह से शाम तक एक दूसरे को ना देखे सुकून नहीं मिलता था। और तुम कहते हो कि हज़रत अली का माल हड़प कर लिया था। अरे अगर माल हड़प किया होता तो फिर उनके नाम पर अपने बेटों का नाम न रखते। लेकिन ये मोहब्बत बतलाती है, नाम बतलाता है कि इनकी आपस में कोई बगावत नहीं थी। तुमने इस दुश्मनी का बीज बोया है और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान तफरीका का काम किया। अल्लाह तुम्हें भी हिदायत नसीब फरमाए और तुम्हें भी राह हक का मुसाफिर बनाए। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तारीख में आता है कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाल को, खुले बालों को आसमान तक ने नहीं देखा है। खुले हुए बालों को आसमान तक ने नहीं देखा है। और आपकी हैरत की इंतहा न रहेगी जब आप ये रिवायत पढ़ेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि शख्सियत में उसकी माँ का किरदार बहुत अहम होता है। माँ का किरदार, बाप का किरदार, नाना नानी का किरदार, दादा दादी का किरदार बहुत अहम होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना है ना, इमाम हुसैन के नाना है। मैं आपको बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहीं से खजूर आया था, सदक़े का खजूर था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन के ज़माने में छोटे हैं, एक खजूर निकाला, जल्दी से अपने मुंह में डाल लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उंगली डाल के खजूर निकाल लिया और कहा, नहीं मेरे बेटे, ये खजूर सदक़े का है और जो सैयद होता है सदक़े की चीज उसे खाना हलाल नहीं होती। गोया मेरे आका ने ये दर्श दिया, बचपन से ही हलाल और हाँ हराम की तमीज बताई। और जाहिर है जब बचपन से ही हलाल और हराम की तमीज होगी तो फिर आखिरी जिंदगी के हिस्से में भी जान चली जाए लेकिन जो हलाल होगा वो हलाल कहा जाएगा, जो हराम होगा वो हराम। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार आप देखें, जिंदगी भर ना तो इस जमाने के सूरज में ना चाँद में उनके खुले हुए बालों को देखा है। और आलम यह है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं
सुनो ऐ लोगों, कल क़यामत का दिन जो सबकी निगाहें नीची करने वाला होगा, यौम यफ़िरुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। क़यामत का दिन ऐसा होगा, भाई भाई से भागता रहा होगा, माँ अपनी बेटी से और अपने बेटे से दूर होती नजर आएगी। बेटे का प्यार और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, दुनिया में अपने बेटे के लिए आदमी क्या नहीं करता है, लेकिन क़यामत का आलम ये होगा कि लोग अपने बेटे से भी और बेटा अपने बाप से भी भाग रहा होगा, और हाय 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 नफ्सी 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 का आलम होगा कि मेरा बेड़ा पार हो जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा काम बन जाए। और ऐसे में कहा जाएगा चलो पुल सिरात से गुजरो, पुल सिरात से गुजर जाओ। जो पुल सिरात से गुजरते हुए गुजर जाएगा उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा, और जो न गुजर पाएगा अल्लाह हमारी औलाद की हिफाजत फरमाए, जो न गुजर पाएगा उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ऐसे माहौल और ऐसे आलम में एक निदा देने वाला निदा देगा, आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, या अहलल महशर या अहलल जमा नक्किसू रुऊसकुम वग़द्दू अब्सारकुम। ऐ लोगों, अपनी निगाहों को नीची कर लो, ऐ लोगों अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपने सरों को झुका लो। फ़इन्न फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु अला सिरात, इसलिए कि दुनिया में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को किसी ने नहीं देखा है, अगर देखा है तो उनके वालिद ने देखा है, देखा है तो उनके साहबजादों ने देखा है, देखा है तो उनके शोहरे नामदार ने देखा है। और अल्लाह ये चाहता है कि फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह की इज्जत और तकरीम लोगों की निगाहों के सामने और दोबारा हो जाए। है लोगों, अपनी निगाहों को नीची कर लो, फ़ातिमा गुजर रही है पुल सिरात से, जब तक वो पुल सिरात से गुजरेगी तुम्हारी निगाहें नीची होनी चाहिए। यार, पर्दे का जब एहतमाम किया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, रब्बे कायनात ने उनको कितना बुलंद मकाम अता फरमाया कि क़यामत में यहाँ सब परेशान नजर आएंगे और किसी की निगाह किसी को ऊपर पड़ सकेगी, हो सकता है, लेकिन वहाँ भी निदा देने वाला निदा देकर कहेगा ऐ लोगों अपनी निगाहों को नीची कर लो, क्योंकि फातिमा गुजर रही है। आज हमारे मुआशरे का हाल देख लीजिए, हमारे मुआशरे में हमारी अपनी मुस्लिम बच्चियां जब बाजारों में जाती हैं तो फिर अपने बालों की और अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई गुजरती हैं, और फिर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है, मामला आगे तक बढ़ता है, और फिर इश्क और मुआशरा होता है, बुराइयां बढ़ती है, अपने तो अपने गैरों के साथ भागने और गैरों के साथ शादियां रचाने का मामला आता है। मैं कहता हूँ खुदा, अगर हमारी इन बच्चियों ने, हमारी इन बेटियों ने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार अपनाया होता तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें इनके ऊपर भी नाज़िल होती, और ये जब भी गुजरती तो रब्बे कायनात के फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछाया। पर्दे का कितना एहतमाम किया था फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। जाहिर सी बात है, जब बाप हज़रत अली हों जो शुजाअत के भी, इल्मो अमल के भी, तहारत व तक़वा के भी और बहादुरी के भी हर तरह के शहसवार नजर आते हो, और आलम यह है कि एक वक्त की नमाज अगर छूट जाए, असर की नमाज अगर छूट जाए और उसके लिए भी जेन्युइन रीजन भी हो, छूट भी नहीं हो, तो फिर रोते नजर आते हैं, बिलखते नजर आते हैं, तड़पते नजर आते हैं। ये हज़रत अली ही तो थे, एक नमाज छूटी उसके लिए तड़प उठे थे। जब बाप ऐसा हो, एक नमाज छूटे तड़प उठे, माँ ऐसी हो कि रात पूरी रात एक सजदे में गुजारने के बाद वैसे ही अजान होने लगे तो अपने सर को सजदे से उठाकर कहे मौला रात तूने कितनी छोटी कर दी है, तेरी बंदी फातिमा का एक भी सजदा सही तौर पर अदा नहीं हो पाया और सुबह हो गई है। अल्लाह अकबर। आप सोचें, जब बाप ऐसा हो, माँ ऐसी हो, तो फिर बेटा भी तो कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, बेटा भी तो फिर नबियों के इमाम की बारगाह का मुकर्रब होगा, बेटा भी तो फिर सैयदुल शुहदा होगा, बेटा भी तो निगर होगा। अरे यार, जिसकी माँ हिंदुस्तान में रहकर अपने बेटे को हिंदुस्तान में रहकर बावजूद होकर अपने बेटे को दूध पिलाए, उस बेटे का आलम यह है
کہ وہ شیر کے سامنے آ جائے تو شیر بھاگ جائے۔ ٹیپو سلطان کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، ٹیپو سلطان کے استاد کرتے ہیں، ٹیپو سلطان راستے سے آ رہے تھے، 12-14 سال کی عمر کی، مسجد میں پڑھنے آ رہے تھے، استاد نے دیکھا راستے میں ایک شیر آیا، ٹیپو سلطان نے ڈنڈا اٹھایا اور شیر کو مارتے مارتے اس کو جنگل کی طرف بھگا دیا۔ اللہ اکبر! یار ان کی ماں سے ان کے استاد نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تمہارے بیٹے نے شیر کو پکا کر دیا، شیر کو ہرا دیا۔ ان کی ماں نے کہا تھا سنیں مولوی صاحب، سنیں امام صاحب، میں نے اپنے بیٹے کو جب بھی دودھ پلایا تھا بخدا اپنے بیٹے کو میں نے باوضو ہو کر دودھ پلایا تھا۔ جب ہندوستان کی ماں اپنے بیٹے کو باوضو ہو کر دودھ پلائے تو پھر بیٹا شیروں کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ یار یہ تو ہندوستان کی ماں تھی، وہ جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہوگی، وہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کا کردار رکھتی ہوگی، وہ جب ہوگی اور وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائے گی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جب ایک ماں ہندوستان میں رہ کر حدیث رسول پر عمل کا پیرا ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے تو وقت کے شیر سے لڑ جا رہا ہے، تو مجھے کہہ لینے دیا جائے اگر حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بیٹے کو دودھ پلائی ہوگی تو یقینی بات ہے وہ ایسے ہی نہیں دودھ پلائی رہی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوگی اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب حضرت فاطمہ الزہرا نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہوگا، ظاہر بات ہے کربلا کے میدان میں آنے کے بعد امام حسین ڈرنے والے نہیں تھے، یہاں پہ ایک شیر سے مقابلہ تھا، شیر کو بھگایا تھا، اور یہاں 72 کے مقابلے میں 22,000 کا بڑا لشکر تھا، لیکن امام حسین گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لوگوں سے کہا اے لوگوں اگر تم اس خام خیالی میں مبتلا ہو کہ تم مجھے پسپا کر دو گے، تم مجھے ڈرا دو گے، تو پھر یاد رکھو نہ تم مجھے ڈرا سکتے ہو نہ تمہاری صورتیں ہمیں ڈرا سکتی ہیں، ہم تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں تم مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرو۔ آج مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے نام پر اگر جان جانی ہے جان چلی جائے گی، لیکن مصطفیٰ کا یہ دیوانہ کبھی بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے والا ہے۔ امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ودائے نزاہت کے لاکھوں سلام۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، جانے عالم کی راحت کے لاکھوں سلام۔ اور میں اگر کہوں تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، یار ہم سب کے سب چاہتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہمارے آقا کی نگاہ ہماری طرف ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہم اپنے آقا کی ٹھنڈک بن جائیں، لیکن قربان جائیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس اور مطہر ذات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو تم سے عداوت کرے گا وہ مجھ سے عداوت کرے گا۔ گویا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی توقیر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو محبت کے ساتھ یاد کرنا، یہ ایمان والا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بغض رکھتا ہے تو پھر وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے لیے شرط ہے کہ فاطمہ الزہرا سے محبت کی جائے۔ یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں،
ارشاد فرمایا بیٹیاں باپ کے لیے بولیں اور پوری کائنات کے لیے کون رحمت؟ بولیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور حضرت فاطمہ رسول پاک کی بیٹی ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہمارے اور آپ کے آقا ہے، اور ہمارے آقا کے لیے رحمت حضرت فاطمہ کو زیادہ کی۔ یار جس کی اتنی عظیم ذات ہو، جس کی اتنی بابرکت ذات ہو، جب ظاہر ہے اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو وہ ناچنے والا، گانے والا اور فنکاری دکھانے والا تو نہیں ہوگا نا، وہ تو جب پیدا ہوگا تو اس شان سے پیدا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں دیکھو وہ شہسوار آیا ہے، ہاں دیکھو وہ کربلا کے میدان میں نبی کا نواسا آیا ہے اور اپنی جان دے کر اسلام کو بچانے کا کام انجام دینے آیا، اور امام حسین نے ایسا ہی کیا۔ اور عالم یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے چند چیزیں ایسی منسوب ہو گئی کہ ان چیزوں میں اور ان دنوں میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن آج وہ واقعات کس قدر محفوظ ذہن میں نہیں رہتے کس قدر سیدنا امام حسین کی ذات۔ یوم عاشورہ 10ویں محرم کی تاریخ سب جانتے ہیں، عاشورہ 10 تاریخ کو بولتے ہیں، اور اسی 10ویں تاریخ کو رب کائنات کی طرف سے بڑے انعامات ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے بھی رب کائنات نے اس 10 تاریخ پر بڑے انعام فرمائے ہیں۔ حضرت امام حسین سے پہلے بھی، امام حسن سے پہلے بھی، آقا کی ذات، ظاہری ذات سے پہلے بھی رب کائنات نے اس 10 تاریخ پر بڑی رحمت فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو لغزشیں تھی رب کائنات نے 10 محرم کو معاف فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ کیا گیا تھا، جس دن اس آگ سے انہیں محفوظ کیا گیا تھا وہ 10ویں محرم کی تاریخ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی تھی، آپ کو پتا ہے کون سی تاریخ؟ کوئی اور تاریخ نہیں تھی، وہ 10ویں محرم کی تاریخ۔ یاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزادی ملی تھی، وہ اسی تاریخ میں ملی تھی۔ لیکن آپ بتاؤ 10ویں محرم کی جب تاریخ آتی ہے تو کیا آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ بڑے بڑے واقعات گردش کرتے ہیں اور اس انداز میں گردش کرتے ہیں، اس انداز میں آپ کے ذہن میں آتے ہیں جس انداز میں سید الشہداء امام عالی مقام کا مقام اور سید الشہداء امام عالی مقام کا واقعہ گردش کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے حضرت امام حسین کو اتنا بلند کر دیا کہ یہ اور بات ہے کہ اس 10ویں تاریخ میں رب کائنات نے بڑے بڑے انعامات انبیاء کرام پر فرمائے، لیکن ان انعامات کو اس قدر یاد نہیں کیا جاتا ہے جس قدر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے واقعے کو اس تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اس دور میں جبکہ اسلام پھل رہا تھا، پھول رہا تھا، یا کسی ایک اعتبار سے اسلام پر کوئی حملہ آور ہو رہا تھا، اس زمانے میں ان کو یہ نعمتیں ملی تھی، لیکن جب سیدنا امام حسین کا زمانہ آیا تھا وہ وقت ایسا تھا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں یزید کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر اسلام کی حفاظت نہ کی ہوتی، قسم خدا کی اسلام ہمارے سامنے صحیح صورت میں موجود نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے امام حسین علی مقام کا جب وقت آتا ہے اور 10ویں محرم کی تاریخ آتی ہے تو پوری کائنات، پوری دنیا کے مسلمان سید الشہداء امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں رسول پاک نے حضرت امام حسین کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا
بہت مشہور حدیث ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں امام حسین، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں حسین سے ہوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ حضور کہیں کہ میں بھی حسین سے ہوں۔ جب میں نے غور کیا تو یہ عقدہ کھلا کہ میں حسین سے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میری تاریخ، میری رسالت، میری نبوت جو چل رہی تھی، میری شریعت جو قائم ہو چکی تھی، اس شریعت پر یلغار کی جا رہی تھی، شریعت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس شریعت کو بچانے والی جس شخصیت کو ہم اور آپ جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے۔ اور امام حسین کی ایسی عظیم ذات ہے میرے عظیم دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، رسول پاک کتنی محبت کرتے ہیں امام حسین سے، کتنی محبت کرتے ہیں امام حسین سے۔ نماز کی حالت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں امام حسین آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کے پشت انور پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے ہیں، آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، لیکن آپ ذرا سا دل کی آنکھ لگا کر اس کو دیکھیں اور اپنے سینے میں اس واقعے کو محسوس کریں کہ ایک بندہ نماز کی حالت میں کسی کے پیٹھ پر چڑھ جائے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ جلدی ہٹے تاکہ میں اپنی نماز پوری کروں، یا کسی طرح سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کبھار ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، کہ تم کو اس حالت میں میرے پشت پر چڑھنا تھا، میری نماز خراب کر دی، میرا خیال بانٹ دیا۔ یہاں امام حسین علی مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر، پیٹھ شریف پر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے محبوب امام حسین آپ کی پشت انور پر ہیں، اٹھنا نہیں۔ اے اللہ تیری عبادت ہے، کہاں عبادت میری ہے، لیکن اگر اہل بیت کی محبت سے خالی عبادت ہو تو اے محبوب تم تو محبوبوں کے محبوب ہو۔ آگے آنے والی دنیا میں میں بتائے دیتا ہوں کہ اگر اہل بیت کی محبت سے خارج ہو کر کوئی عبادت کرے اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ محبوب اٹھنا نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، 17 نہیں، 50 نہیں، بلکہ 72 مرتبہ آقا نے تسبیح پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ عدد یاد رکھیں، 72 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بڑھائی۔ یار کوئی ایسی نماز ہم نے تو آج تک نہیں پڑھی ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو کہ ہم نے 7 مرتبہ سے زیادہ تسبیح پڑھی ہو، ہماری تو پھر 7 مرتبہ کے بعد جان ہی نکلنے لگتی ہے۔ لیکن قربان جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی محبت میں 7 مرتبہ نہیں، 14 مرتبہ نہیں، بلکہ 70 مرتبہ نہیں، بلکہ 72 مرتبہ تک تسبیح پڑھی۔ اور جب حضرت امام حسین خود سے اترے ہیں تب آقا نے اپنی نماز مکمل طور پر ادا فرمائی۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ تسبیح پڑھی؟ کتنی مرتبہ؟ امام حسین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میرے نانا جان، آپ نے میری محبت میں 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے۔ اے نانا جان، آپ کی امت پر اگر سائے منڈلا رہے ہیں اور امت کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شریعت کو مسخ کر دیا جائے، آپ کی ہر تسبیح کے مقابلے میں ایک بندہ قربان کر دیں گے، لیکن اسلام پر آگ نہیں آنے دیں گے۔ اور کربلا کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 72 لوگوں کو قربان کر کے یہ بتلا دیا کہ نبی کی ایک تسبیح کا ہم نے اس طرح سے بدلہ دیا ہے کہ نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کو ہم نے اپنے جانثاروں کے مقابل کیا ہے، اور جانثاروں کو اس طرح سے قربان کیا ہے کہ رسول پاک کی تسبیح بھی جاری رہے اور رسول پاک کی شریعت بھی قائم رہے۔ یہی وجہ ہے
کہ رسول پاک کی ان دیوانوں، ان مستانوں کو جب یاد کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایسے ہی نہیں سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے ہی نہیں فرما دیا تھا، بلکہ بہت سارے واقعات کو اپنی نگاہوں میں سمایا تھا، بسایا تھا، تب جا کے ارشاد فرمایا تھا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ اسلام تو کربلا میں پھولا پھلا ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور سیاسی اعتبار سے یہ جنگ ہو گئی۔ ہم تو یہ مانتے ہیں امام حسین علی مقام نے اپنا عزم دکھلایا، اپنا حزم دکھلایا، اپنا استقلال دکھلایا اور یہ بتایا کہ اگر کوئی ظالم ہو تو ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے اور اپنے حق کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا، بخدا یہ بات کہنے میں مجھے کوئی تأمل نہیں ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا جب میں یہ مطالعہ کر رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک مرتبہ پھر سے یزید کا زمانہ آ گیا ہو، یزید کا زمانہ آ گیا ہو، ذرا بھی کوئی حق کی آواز بلند کرے گا فوراً اس کو تہہ تیگ کر دیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا۔ یزید جب گورنر بنا تھا تو اس نے اپنی بیعت کے لیے تمام اسلامی شہروں اور ملکوں میں لوگوں کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ میری بیعت لو اور لوگوں سے کہو کہ مجھے اپنا خلیفہ، اپنا امیر، اپنا سب کچھ تسلیم کریں۔ مدینے کی سرزمین پر ولید ابن عقبہ اس وقت گورنر تھے، ولید ابن عقبہ کے پاس بھی یزید کا خط آیا تھا اور یزید نے کہا تھا کہ امام حسین سے میری بیعت لو اور اسے کہلواؤ کہ اے امام حسین، اے امام حسین، آپ یہ کہیں کہ یزید میرا والی ہے، یزید میرا بادشاہ ہے، یزید میرا خلیفہ ہے۔ امام حسین علی مقام ولید ابن عقبہ کے پاس گئے اور جب اس نے یہ بات امام حسین سے کہی، امام حسین نے کہا مجھ جیسا بندہ یزید جیسے بندے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ مروان جو اس وقت گورنر کا مشیر تھا، اس نے کہا اے گورنر، امام حسین کو پکڑ لو، ان سے بیعت لے لو، اگر بیعت کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں بیعت کرتے ہیں قتل کر دو۔ امام حسین نے فرمایا کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال کے سامنے تلوار لے کر آ جائے، اگر کوئی مجھ سے زبردستی بیعت لیتا ہے تو پھر تلوار اس کا کام انجام دے۔ امام حسین علی مقام نے مدینے کی سرزمین سے ہی بیعت کا انکار شروع کیا تھا اور یہ انکار کربلا تک گیا اور یہاں تک کہ ان کی شہادت تک یہ انکار چلتا رہا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم یزید کو اپنا والی، یزید کو اپنا خلیفہ، یزید کو بادشاہ اسلام تسلیم کرتے، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ حالات دیکھیں۔ اور ولید ابن عقبہ نے جب مروان نے ولید ابن عقبہ سے کہا کہ ان کو پکڑو، ان سے بیعت لے لو یا ان کا قتل کر دو، تو ولید ابن عقبہ نے کہا تھا نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا خون اپنے ہاتھوں میں لگائیں، ہم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ جانتے کیا ہوا؟ یزید کی طرف سے لیٹر جاری ہوتا ہے کہ ولید ابن عقبہ کو معزول کیا جائے، ان کے مقام پر کوئی سخت حاکم رکھا جائے، کوئی سخت گورنر رکھا جائے۔ آج بھی کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ذرا سا سب کا ساتھ لے کر چلنے کی بات کرے تو وقت کی حکومت کیا کرتی ہے؟ نہیں اس کو ہٹاؤ، ذرا ہم کو
सख्त आदमी चाहिए जो जरा मुसलमानों को डरा कर रखे, धमका कर रखे, उनकी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारता रहे, उनको लड़ाता रहे, मारता रहे, कत्ल करता रहे, ऐसा आदमी चाहिए। आप देख लो जमाना किस तरह से गर्दिशें लेता है, और आज भी हालत ये हो गई है कि जो भी आता है अगर जरा सही और सालिम रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो ऊपर से ये ऑर्डर आता है जरा तुम भी अपना रौब दिखाओ। और हमारे यहाँ भी एक पागल बैठा हुआ है, वो हमेशा मुसलमान और हिंदू को लड़ाने की बातें करता रहता है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। और यकीन करें जब तक इनके मुकाबले में हुसैनियत जैसा किरदार लेकर हम नहीं खड़े होंगे, हम इसी तरह से पिसते रहेंगे, इसी तरह से मरते रहेंगे। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम का दर्स यही है कि ऐ लोगों, अगर जालिम तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है तो फिर जुल्म को सह लेना भी, ये भी तुम्हारी मनहूसी होगी, महबूबी होगी। जालिम का जुल्म न सहो, बल्कि तुम्हें जरूरत है कि अपने आप को मुसल्लह करो, अपने आप को ताकतवर बनाओ। वो ताकतवर इल्म की बुनियाद पर हो सकता है, फजल की बुनियाद पर हो सकता है, और इसी के साथ साथ अपने और मजीद ताकतों की बुनियाद पर हो सकता है। जब तक तुम ताकतवर नहीं बनोगे इल्मी एतबार से, मारफती एतबार से, तब तक ये तुम्हें पीसते रहेंगे। और जो लोग इख्तिदार पाते हैं, अगरचे अपने वाले हों, उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं, उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो इमाम हुसैन के किरदार को अपनी निगाहों में समाए और फिर ये ऐलान करे कि वक्त के फिरौनों सुन लो, आज भी अगर फिरौन तुम पैदा हो गए हो तो मूसा का किरदार हम लेकर पैदा हुए। आज भी अगर तुम यजीदियत को जिंदा करना चाहते हो तो सुन लो, इमाम हुसैन हमारी सफ में मौजूद है और हमें ये हमेशा ये दर्द देते रहते हैं, यजीदियत के मुकाबले में हुसैनियत को जिंदा रखा है। और अगर हुसैनियत को जिंदा नहीं रखोगे तो फिर ऐसे ही पिसते रहोगे, ऐसे ही मरते रहोगे, ऐसे ही काटे जाते रहोगे। इस वजह से हुसैनियत का किरदार हमें अपनाने की जरूरत है, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि हम वक्त के तगाज़ों को समझते हुए इल्म भी हासिल करें। जहां हम अपने बच्चों को आलिम बनाएं, वहीं पर हम अपने बच्चों को IAS, PCS और डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सब तरह की चीजें पढ़ाएं, ताकि हर मैदान में हमारे बच्चे आगे बढ़ें। यकीन माने जिस वक्त ये इनकलाब आएगा हमारे दौर में, फिर हुसैनियत मजीद जिंदा होगी, और फिर हम ये कहेंगे कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों का सदका अता फरमाए, और हम सबों को हुसैनियत का किरदार अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। मौला कायनात अपने फजल करम से हम सब की दुआओं, आरज़ुओं, तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। कहने सुनने में कोई ख़ता हुई हो तो उसे माफ़ फरमा दे। मौला हम में फिर से हुसैनियत का जज्बा अता फरमा दे, हुसैनियत का वलवला अता फरमा दे। मौला वक्त के यजीदों को, वक्त के फिरौनों को मौला हम पस्ता कर सके, इस वजह से हमें हुसैन पैदा फरमा दे, हमें मूसा पैदा फरमा दे, हमें ईसा पैदा फरमा दे। मौला हमें फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा वक़ार पैदा फरमा दे। मौला ताजुल हिजाज जैसी शख्सियत पैदा फरमा दे। मौला हम भले ही गिरे हैं, पड़े हैं, कुछ भी हैं, लेकिन मौला तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं है। मौला हमें वक़ार रफ्ता अता फरमा दे। मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। मौला इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद फरमा दे। यहाँ के जुमला मुसल्लियान, जुमला अहालियान, जुमला मुक़्तदीन और खैरखाहों को मौला खूब हसन का बदला अता फरमा। मौला हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ओ-ए बज़्म में हिदायत
جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کر دیا، حسین بونے حیدر کے لاکھوں مصطفیٰ جان رحمان، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمان، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارا، مصطفیٰ جان رحمان کے لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔